علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ تو اسی موضوع پر سماعت فرمائے مضمون، گھروں کے اندر عورتیں دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے تڑپتی تھیں۔ گھروں میں رہتے ہوئے دین کے لیے عورتیں قربانی دینے کے لیے تڑپتی تھیں۔ مردوں کو تو موقع تھا، وہ باقاعدہ جہاد میں شرکت کرتے تھے اور دین کے کام کے اندر عوام الناس میں جو ہے دین کی تبلیغ اور دعوت کے تعلق سے کام کرتے تھے، تو عورتوں کو بھی خواہش ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جہاد کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر مدینہ طیبہ میں ایک صحابیہ اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور زار و خطار رو رہی ہیں۔ ایک صحابیہ عمر رسیدہ عورت، تو رو کیوں رہی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے خاوند پہلے ہی کسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں تھا کہ جس کو تیار کر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جہاد کے لیے بھیج سکیں۔ رو رو کر جب طبیعت بہت ہلکان ہو گئی تو اپنے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بچے کو بھی جہاد کے لیے قبول فرما لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا چھوٹا بچہ جہاد میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ عرض کرنے لگی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے اس بچے کو ایسے مجاہد کے حوالے کر دیجئے کہ جس کے پاس ڈھال نہ ہو۔ ڈھال بائیں ہاتھ میں پکڑی جاتی ہے، سیدھے ہاتھ سے تلوار چلائی جاتی ہے، دوسرے کے تلوار سے بچانے کے لیے ڈھال کو یوں پکڑا جاتا ہے سامنے، اور ان کے پاس ڈھال نہ ہو تاکہ جب وہ مجاہد جہاد میں جائیں گے اور سامنے سے دشمن تیروں کی بارش برسائیں گے تو وہ تیروں سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دیں گے۔ وہ صحابیہ کا ایمان کتنا مضبوط ہے یہ صرف آپ ان جملوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو دین کی جہاد کے اندر جو ہے استعمال میں لانا چاہ رہی ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بچہ کسی کام کے لائق کا نہیں بنا ہے، بالکل معصوم ہے۔ اب اس بچے کو بھی دے رہی ہیں کہ یہ بچہ بھی دین کے لیے شہید ہو جائے جہاد میں۔ کسی مجاہد کے پاس ڈھال نہیں ہے، وہ تلوار ہے ان کے پاس، تو کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے دوسرے کی تلوار سے؟ تو اس لیے، اور سامنے سے تیر آتے ہیں تو تیروں کی برسات ہوتی ہے، تو تیروں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ تو یہ کہہ کر دے رہی ہیں کہ اس بچے کو ڈھال بنا لینا،
वो मुजाहिद के हाथ में इस बच्चे को दे देना और वो ढाल बना लेंगे, मेरे बच्चे को लड़ते रहेंगे, तीर अगर आया तो बच्चे को सामने कर देंगे, तीर बच्चे में पैवस्त होकर सहाबी बच जाएंगे। सोचिए कितनी दूर तक उनकी पहुंच गई है, उनकी अकल की। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ईमान की हल्की सी रमक भी अगर हमारे अंदर परवरदिगार पैदा कर दे तो हम जो है औलिया अल्लाह में शामिल हो सकते हैं। इतना बड़ा ईमान, वो ईमान कहाँ से ला सकते हैं, हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। मेरा मासूम बेटा तीरों के रोकने के काम आ सकता है। जिस कौम की औरतों का ये आलम हो, उस कौम के मर्दों का आलम क्या होगा, अंदाजा कर सकते हैं। वो लोग तड़पते थे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने के लिए। अल्लाह अकबर। फुतूह शाम एक किताब है जो अल्लामा वाक़िदी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखी है। आजकल उसका उर्दू तर्जुमा भी मिलता है। नौजवानों को उस किताब का ज़रूर मुतालिया करना चाहिए। उस किताब के वाक़ियात से पता चलता है कि सहाबा-ए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत कैसे ठाटे मारती थी और वो अल्लाह के नाम पर कैसे कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। उस किताब में और सहाबा के अलावा खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत सारे वाक़ियात हैं। एक और सहाबी हैं हज़रत ज़रार बिन अज़वर रहमतुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वाक़ियात हैं। बल्कि वो तो उस किताब के हीरो नज़र आते हैं। क्या अजीब वाक़ियात उस किताब में हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत ज़रार रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर बगैर ज़ैन के जिहाद के लिए चले जाते थे। घोड़े की पीठ के ऊपर ज़ैन रखकर बैठना ये तो हर कोई बैठता है और ये ज़रूरी है, वरना बदन को बड़ी तकलीफ होती। बदन के निचले हिस्से में घोड़े की पीठ की हड्डियां जो हैं वो जो है बदन को नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। उनके पास वो नहीं था ज़ैन, उसके बावजूद घोड़े के ऊपर वैसे ही नंगी पीठ पर बैठ गए और बगैर ज़ैन के जिहाद के लिए चले जाते थे। नंगे बदन के साथ जिहाद करते थे। बदन पे ओढ़ने के लिए कपड़ा भी नहीं, एक जुब्बा भी नहीं, गुर्बत उनकी। उसके बावजूद ईमान में और यकीन में उनकी कोई कमी नहीं थी। ना कोई ढाल और ना कोई दूसरा साजो सामान, मगर जिहाद कर रहे हैं। शेर की तरह हमला करते थे। दुश्मन के दिल दहल जाते थे। जो लोग भी सामने आते उन्हें गाजर मूली की तरह कतर दिया करते थे। क्या ईमान है। अल्लाह अकबर। एक मरतबा शाम के वक्त लड़ाई ख़त्म हुई और मुसलमान हजरत पीछे हटे तो हज़रत ज़रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना पाया। खालिद बिन वलीद बड़े हैरान हुए। फरमाया कि जाकर शहीदों में तलाश करो। उनमें से भी नज़र नहीं आया हज़रत ज़रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने फरमाया कि अब दोबारा हमला करना चाहिए ताकि पता चले कि उनके साथ क्या मामला हुआ है। जब दोबारा हमला किया तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सवार को देखा जिसका घोड़ा ताज़ा दम था और उसने चेहरे पर जो है ढाटा बांधा हुआ था, जैसे चेहरे को नकाब की शक्ल में छुपाया जाता है, बांध लेते हैं। वो फरमाते हैं कि वो मेरे करीब रहता। कई मरतबा जब मैं दुश्मन के निर्गे में आता तो वो मुझे निकालता और निर्गे में आता तो मैं उसे निकालता। उस तरह मिलकर हमने जिहाद किया। जब लोगों को जो है हमने पकड़ा और उनसे पूछा कि बताओ हमारे इस मुजाहिद का क्या बना, उन्होंने कहा कि जनाब उनको तो गिरफ्तार करके पीछे भेज दिया गया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला ने फैसला किया कि पीछे हटते ही, चुनाचे पीछे हटे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उस नकाब पोश मुजाहिद ने इस कदर क़िताल किया था, यानी इस कदर जंग करके शहर लोगों को मौत के घाट उतारा था कि
کہ اس کے گھوڑے کا پورا بدن خون سے تربتر تھا. اللہ اکبر. میں اس کی بہادری کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا، لہذا میں نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ اے مجاہد تو کون ہے؟ تو جواب میں خاموشی تھی. دوبارہ پوچھا اے مجاہد تو کون ہے؟ تو پھر بھی جب خاموشی دیکھی تو میں نے کہا دیکھو میں لشکر کا سپاہ سالار ہوں، میں تم سے حکماً پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ تم کون ہو. اس پر دوسری طرف سے نسوانی آواز آئی اور بتانے والی نے بتایا کہ میں زرار بن عزور ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ان کی بہن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں. اور حضرت میں نے پیشگی اجازت اس لیے نہ مانگی کہ آپ صاف انکار فرما دیتے، اور جب بھائیوں پر مصیبتیں آتی ہیں تو بہنیں ہی تو کام آیا کرتی ہیں. میرے بھائی کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا، یعنی حضرت زرار کا، تو آپ اجازت دیجئے کہ ایک قافلہ ان کی تلاش کے لیے نکلے. ایسی ہمت کی بات کی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فوراً ان کی تلاش کے لیے نکل کڑے ہوئے. خیر اللہ کی شان کہ ان کو راستے ہی میں چھڑا کر لے آئے، یعنی حضرت زرار زندہ تھے، قید کر لیے گئے تھے، راستے ہی میں ان کو چھڑا کر واپس لے کر آئے. یہ تو تھوڑا بیک گراؤنڈ کے طور پر بتا دیا گیا، اصل تو ایک عجیب واقعہ آپ کو سنانا تھا. ایک مرتبہ حضرت زرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ جہاد کرتے ہوئے دشمن کے گھر میں آ گئے. اسی حالت میں کئی گھنٹے لڑتے بھڑتے ان کا گھوڑا تھک گیا. وہ چاہتے تھے کہ گھوڑے کو بھگائیں، مگر گھوڑا اتنا تھک چکا تھا کہ بھاگنا مشکل تھا. چاروں طرف ان کے دشمن تھے اور انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب میرا گھوڑا بھاگ نہیں سکتا، تھک گیا ہے. انہوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ انہیں زندہ گرفتار کر سکے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب دشمن میرے اتنے قریب آ رہے ہیں تو یہ زیادہ متفکر ہوئے اور گھوڑے کی لگام کھینچی، مگر گھوڑا تھکن کی وجہ سے آگے بڑھتا ہی نہیں تھا. کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اس وقت گھوڑے پر آگے جھکے اور اس کے پیشانی پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے اے گھوڑے تو تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دے دے، ورنہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر تیری شکایت کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر جب تیری شکایت کروں گا، یہ الفاظ وہ گھوڑے کے کان میں پہنچے. یہ الفاظ کہنے تھے کہ گھوڑا ہنہنایا اور ایسے بھاگنے لگا جیسے تازہ دم ہو. انہوں نے دشمنوں کا حصار توڑا اور گھیرے سے باہر تشریف لے آئے. گھوڑے تھک جاتے تھے مگر مجاہد نہیں تھکتا تھا. کیسے لوگ تھے! رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے وعدہ سچ کر دکھایا تھا. ان کی زندگی کے ان حالات کو پڑھ کر حیران ہوتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ ان کے دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز تھے. اس لیے اللہ کے نام پر قربان ہو جانا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تھا. وہ لوگ استقامت کے پہاڑ تھے اور اللہ رب العزت کی کو یہی استقامت پسند ہے. بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے، ابھی موضوع باقی ہے. انشاءاللہ وقت کی کمی کی وجہ سے یہیں پر موقوف کرتا ہوں. اگلی مجلس میں انشاءاللہ بقیہ مضمون پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں بھی جو ہے ایمان تازہ فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے. پروردگار ہمارے دلوں میں تیری محبت عطا فرما دے. پروردگار ہمیں دین کی طرف چلنا آسان فرما دے. اے اللہ گناہوں سے اور بدکاریوں سے، بد کرداریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ
ہم ہمارے اندر اخلاص کی دولت عطا فرما آمین اے اللہ ہمیں مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا آمین کلمے پر اور ایمان والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیر